بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت، نصیحت اور ایمان کی طاقت ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم واقعہ اصحاب کہف ہے، یعنی غار والے نوجوان۔ پیارے دوستو، ایک زمانے میں ایک ایسا شہر تھا جہاں ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی۔ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جو اللہ پر ایمان لاتا اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے جن کے دل ایمان کے نور سے روشن تھے۔ پیارے دوستو، قرآن کہتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان مالدار خاندانوں سے تھے، شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے، آرام دہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے انہیں دھمکایا، یا تو میرے معبودوں کو مانو یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، آؤ اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب خاموشی سے شہر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ قرآن فرماتا ہے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا، وہ دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے، سورج ان پر براہ راست نہیں پڑتا تھا۔ غار کے دروازے پر ان کا کتا بیٹھا تھا، جو دیکھتا ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان 300 سال اور مزید 9 سال تک اسی غار میں سوتے رہے، نہ بھوک نہ پیاس نہ وقت کا احساس۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا عظیم نشان تھا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے ایک نوجوان کو شہر بھیجا، یہ سکے لے جاؤ اور پاکیزہ کھانا لاؤ، اور خیال رکھنا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ لوگ توحید پر تھے، سکے دے کر لوگ حیران ہو گئے۔ بات پھیل گئی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، قیامت حق ہے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جس چیز کی حفاظت کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے آگے پھیلائیے، کیونکہ قرآن کی بات پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔